السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجینئرنگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں سبجیکٹ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ، جس کا کوڈ ہے CT353، تھرڈ ایئر کا ایک سبجیکٹ ہے جس کا ٹاپک نمبر 1 پیج نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے، چیپٹر کا نام یہی ہے، ہائی وے انجینئرنگ۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ہائی وے انجینئرنگ کیا ہوتی ہے۔ ہائی وے انجینئرنگ یہ سول انجینئرنگ کا ایک برانچ ہے جس میں ہم روڈز، برجز، ٹنلز، جس کی مینٹیننس، جس کی آپریشن اور اس کی پلاننگ، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے۔ پلاننگ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی مینٹیننس کیوں کرنی پڑتی ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم اس ٹرانسپورٹ کو جتنا ہو سکے اس کو آسان بنا سکیں۔ سو دس از کال ہائی وے انجینئرنگ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس میں آگے آتا ہے کہ بیسیکلی آپ کے فرسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، یعنی سڑکوں کی حالت کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا ایک اظہار ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ اور بہتر سڑکیں ہوں گی، ملک اتنا ہی زیادہ خوشحال ہوگا۔ اب سڑک کے لیے ایک اچھا ذریعہ نقل و حمل ہے۔ آج کل دیگر ذرائع کی نسبت سڑکوں پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ سڑکوں کے علاوہ دیگر ذرائع میں ریلوے ہے، واٹر ویز ہے، ایئرپورٹ ہے، ٹنل، برجز، یہ سب روڈ ویز میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں شامل ہے۔ اب ریلوے میں کیا ہے، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن ہم نے جانا ہے تو ہم نے ریل یوز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے واٹر وے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس بوٹس ہوتے ہیں، شپس ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ یوز کرنا ہے تو ہمارے پاس جہاز ہوتے ہیں، یا تو ڈومیسٹک ہوں گے وہ یا انٹرنیشنل۔ ہمارے ملک میں ڈومیسٹک ایئرپورٹس بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں کہ بیسیکلی ہائی وے انجینئرنگ میں آج کل جدید دور میں موٹر وے بنی ہوئی ہے۔ یعنی اس سے پہلے سست رفتار گاڑیاں ہوتی تھی، بیل گاڑیاں، ٹھیک ہے، کیونکہ راستے بھی کچے ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں 2021 ہے، جدید قسم کی موٹر ویز بنی ہے جس پر گاڑی 120 کلومیٹر پر آور سے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ GT روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ 65 سے 80 کلومیٹر پر آور یہ ڈیزائن سپیڈ ہے، اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں سڑکوں کی، اگر جس طرح ہمارے جسم میں وینز ہوتی ہے، رگیں، ٹھیک ہے، اور وہ بلڈ سپلائی کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اسی طرح کنٹری میں اگر روڈز نہ ہوں تو پھر بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، چاہے وہ دفاعی عمل ہو، چاہے ہمارا معاشی ہو، تجارتی ہو، جو بھی ہو۔ آگے چلتے ہیں، اس پر ڈسکس کروں گا، لیکن یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ بلڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے ہمارے پاس وین کی ضرورت ہے، اسی طرح روڈ کی ضرورت بہت زیادہ ہمیں کرامت ثابت ہوتی ہے اور اس سے ہمیں بہت فوائد ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا ہمارا ٹاپک ہے اسی کے اندر، جس کو ہم اے کا نام دیں گے، نیسیسٹی آف ٹرانسپورٹیشن، کہ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جیسا کہ ہمارا معاشرتی نظام ہے، ٹھیک ہے، یا نفسیاتی طور پر یا سماجی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے رابطے کرنے پڑتے ہیں، یا تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بائی شپس جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم واٹر ویز یوز کریں گے، شپس یوز کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک کنٹری سے دوسری کنٹری یا ایک شہر سے دوسری کنٹری یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہوتا ہے تو ہوائی سفر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں کمفرٹیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہوائی سفر مہنگا ہے، اس کی نسبت آج کل ہم روڈ اور ریلویز کو یوز کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ میں تھوڑے پوائنٹس بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ سکیں۔ اس کے علاوہ امپورٹنس آف ٹرانسپورٹیشن کیوں ہے، کیا ٹرانسپورٹیشن کی اہمیت کیا ہے آسان الفاظوں میں؟ تو ٹرانسپورٹیشن کی اہمیت یہ ہے کہ ذرائع آمد و رفت اگر بہتر ہوگی تو ملک زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے جانا ہے، لیٹ سپوز اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، تو اگر ہم نے GT روڈ یوز کرنا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو ڈیزائن سپیڈ بتا دیا، اس سپیڈ سے جائیں گے، ٹائم بھی زیادہ لگے گا، کمفرٹیبل بھی نہیں ہوگا، روڈ بھی خراب ہوں گے۔ لیکن آج کل کی جدید موٹر ویز جو بنی ہے اس پر 120 کلومیٹر پر آور پر ہم جاتے ہیں تو ایک تو کمفرٹیبل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ٹائم سیونگ ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو ذرائع آمد و رفت جتنی بہتر ہوگی ملک اتنی زیادہ ترقی کرے گا، چاہے وہ تجارتی میدان میں ہو،
چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، ثقافتی میدان میں ہو، مریض ہو یا طالب علم نے کالج یونیورسٹی جانا ہے، ٹھیک ہے، صنعتی پیداوار ہو، تو یہ پہلا پہلو ہے اس کا امپورٹنس آف ٹرانسپورٹیشن کا۔ لیٹ سپوز ہم نے جانا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم روڈ ویز یوز کریں گے، ٹھیک ہے، یا تو ایک کنٹری سے دوسرے، کوئی امریکہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان سے امریکہ جاتا ہے تو وہ ایئر ویز یوز کرتا ہے۔ اسی طرح کسی نے اٹک جانا ہے تو اٹک تک یعنی جہانگیرہ سے اٹک تک جو ریل پٹری بنی ہوئی ہے اس تھرو بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مریض نے ہاسپٹل جانا ہے تو اگر روڈ اچھے ہوں گے تو مریض بر وقت پہنچ سکے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مریض کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے۔ طالب علم نے اسکول پہنچنا ہے ٹائم پر تو ذرائع آمد و رفت کو زیادہ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اب صنعتی پیداوار ہم کراپس وغیرہ لے کے جاتے ہیں، یعنی صنعتی پیداوار یہ مطلب انڈسٹریل زون ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو زرعی پیداوار ہے اس کے لیے بھی، جیسے کہ آج کل ٹوبیکو تمباکو زیادہ تر لوگ تجارت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، یا کاٹن ہو گیا، ایکسپورٹ امپورٹ ہو گئی، تو چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں نا، تو اسی بنا پر میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی بندہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا پہلو امپورٹنس آف ٹرانسپورٹیشن میں ہمارا یہ ہے دفاعی، یعنی اسٹریٹجک پہلو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب پاکستان کی سرحدیں رقبے کے لحاظ سے کافی لمبی ہے، اس طرح افواج اور ان کے استعمال اور ساز و سامان کی جلد نقل و حمل یا جلد نقل و حرکت، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، جلد نقل و حرکت بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سڑکوں کا موجود ہونا اور ان کا بہتر حالت میں ہونا ملک دفاع کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں موڈز آف ٹرانسپورٹیشن۔ اب بیسیکلی ہمارے پاس تو 4 موڈز آف ٹرانسپورٹیشن ہوتے ہیں، جس کو ہم لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے والے کو، یا روڈ ویز کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو ایئر ویز، تیسرے کو واٹر ویز اور ریل ویز۔ اب پہلا ہے لینڈ میں ہمارا روڈ اور ریلوے دونوں آ جاتا ہے، یہ اکنامیکل ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے روڈ استعمال کرنے، اور روڈ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کچا راستہ یا پکا راستہ جس پر قانون کے مطابق ٹریفک چلتی ہے، ایسا کچا راستہ یا پکا راستہ جس پر قانون کے مطابق ہماری ٹریفک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر ویز ہے، تو ہوائی سفر ہم نے کرنی ہے تو ہم نے جہاز پہ جانا ہے، لینڈنگ، ٹیکنگ آف، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، رن وے بناتے ہیں۔ تو انجینئر کا بہت بڑا رول ہے اس میں، ایئرپورٹ بنانے میں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو ایئر ویز چونکہ مہنگا ہوتا ہے روڈ اور ریلوے کی نسبت، اس لیے زیادہ تر لوگ یہ یوز نہیں کرتے، لیکن امیر لوگ ہی یوز کرتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ پہ ہے واٹر ویز۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کے ذریعے سے، ہماری جو نیوی ہے وہ یوز کرتے ہیں، دنیا کی جتنی بھی نیویز ہے وہ واٹر ویز کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایئر ویز کو زیادہ تر ملٹری بھی یوز کرتی ہے۔ اسی طرح ریلویز، تو ریلویز بہت سستا ترین جو ہے نا ہمارا، یہ ایک سفر کو آرام دہ بھی بناتا ہے، اور اس طرح غریبوں کے لیے بہت فائدہ ہے اس میں۔ تو یہ 3-4 چیزیں تھی، تھوڑی بہت میں نے ڈسکس کیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس ٹاپک کی تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا۔ اور آج کے ٹاپک میں ہم نے ہائی وے انجینئرنگ اور اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے اور موڈز آف ٹرانسپورٹیشن پڑھ لی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔